اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہ قوم بہت ہی زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ تھی، لیکن اس کے لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور بت پرستی کرنے لگے تھے اور غریب لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ تب اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا کہ وہ قوم عاد کو دین حق کی طرف لائیں، برائیوں سے روکیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیں۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت محنت کی، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس میں زیادہ تر لوگ غریب، بے سہارا اور یتیم تھے۔ تب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قوم عاد پر اپنا غضب نازل کرے گا۔ 3 سال تک قوم عاد نے سخت قحط کو جھیلا، ان کے علاقوں میں ڈراٹ رہا، اکال رہا اور سب سوکھ گئے، ان کے جانور پیاس سے مرنے لگے، ان کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں رہا۔ پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے قوم عاد کو اور زیادہ سمجھانا شروع کیا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ جو سزا دے رہا ہے نا وہ واپس لے لے گا، لیکن اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ ایک بار اللہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو، مطلب جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں، ان کو لے کر قوم عاد سے چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے لوگوں کو لیتے ہیں اور قوم عاد کے علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد قوم عاد کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کالا بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ کالے بادل کا مطلب بارش ہوگی، لیکن جب وہ بادل پھٹتا ہے تو اس میں سے بہت زیادہ دھول نکلتی ہے اور بہت تیز ہوا چلنے لگتی ہے، بہت تیز آندھی چلتی ہے، جس کی وجہ سے قوم عاد کے لوگ جو بہت طاقتور تھے، جو شکتیشالی تھے، وہ 100 فٹ اوپر اٹھ رہے تھے اور نیچے گر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری کی پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، سارے ان کے محل، سارے ان کے قلعے سب ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ قوم ہود کے لوگ جو نیک تھے وہ دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں اور پھر بہت لمبے وقت تک وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ برے راستے پر چلے جاتے ہیں اور بت پرستی کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں اور بت پرست ہو جاتے ہیں وہ قوم سمود کہلاتے ہیں۔ جب یہ لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، تب اللہ ان کے بیچ میں ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے۔ اس پیغمبر کا نام صالح رہتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ غریب لوگوں پر ظلم مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی مت کرو۔ دیکھو اللہ نے قوم ہود کو کس طریقے سے برباد کیا تھا، اللہ تمہیں بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم تو پہاڑوں کے بیچ میں گھر بناتے ہیں، پتھروں کو تراش کر گھر بنا سکتے ہیں، جب تمہارا اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا ہم اپنے محل میں چھپ جائیں گے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ اچھا صالح، تم کہتے ہو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم ایک پیغمبر ہو۔ انہوں نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، تب اللہ اس چٹان میں سے ایک اونٹنی کو نکال دیتا ہے۔ قوم سمود یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرتی ہے۔ وہ اونٹنی بہت زیادہ بڑی تھی اور بہت خوبصورت تھی، وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو پریشان مت کرنا، اس کو پانی پینے دینا۔ قوم سمود کے لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ اونٹنی ہمیشہ اسی طرح پانی پیتی رہی تو ہمارے ندی، نہر، تالاب سب کے پانی پی جائے گی اور پھر ہمارے جانوروں کے لیے اور ہمارے لیے پانی نہیں بچے گا۔ تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے لوگوں نے اس اونٹنی کو مار دیا ہے تب ان کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر اس بستی سے چلے جاتے ہیں۔ ایک رات قوم سمود کے لوگ جب اپنے قلعوں میں، اپنے محلوں میں سو رہے تھے تب زلزلہ آ جاتا ہے اور ان کے سارے محل، عمارتیں اور بڑے بڑے گھر جس میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور قوم سمود کے لوگ ایک ہی رات میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی ساری جو طاقت تھی نا وہ ایک ہی لمحے میں ختم۔